اب میری اپنی ذات سے بات بالا تر ہو چکی ہے، اس کے لیے میں کیا کروں؟ میری سمجھ بوجھ سے بلند ہے، میری ذات تک کا جو خوف تھا وہ کسی کے باعث تو چلا گیا، وہ جو بوجھ آن پڑا ہے اب اسے کیسے میں اٹھاؤں گا؟ میرا عزم تو جوان ہے، میرا حوصلہ جگر بہت ہے، مجھے کچھ نہیں خوف صرف شکست سے ہے۔ اب کی بار جو میں ڈر گیا تو اکیلا نہیں میں مر گیا، مجھ سمیت سبھی کا چمن تو اجڑ گیا۔ تجھ سے اور کچھ نہیں میں مانتا، مضبوط مجھے آساب دے، شر کو مجھ سے مات دے، خوف سے مجھے نجات دے، خوف سے مجھے نجات دے۔ لیفٹیننٹ فیض سلطان شہید 3 ستمبر 1985 کو ایک عسکری گھرانے میں پیدا ہوئے اور 2007 میں اپنے والد کی یونٹ 4FF ریجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا۔ جون 2010 میں محمد ایجنسی کو دہشت گردوں سے پاک کرنے کے لیے آپریشن شیر دل کا آغاز کیا گیا۔ لیفٹیننٹ فیض سلطان شہید اس آپریشن کے ہراول دستے میں اپنی تیار کردہ کمانڈو پلاٹون کی قیادت کر رہے تھے۔ ان کی دلیرانہ کوشش سے بیشتر علاقہ دشمنوں سے پاک ہوا، جس کے نتیجے میں 35 دہشت گرد مارے گئے۔ رمضان کی لڑائی جاری تھی۔ اسی اثنا میں جب لیفٹیننٹ فیض سلطان نے دہشت گردوں کے آخری مدفوعہ مقام پر حلہ بولا تو دشمن نے تمام ہتھیاروں کا رخ ان کی جانب کر دیا۔ 25 سال کی عمر میں لیفٹیننٹ فیض سلطان نے سینے میں 22 گولیاں کھائیں اور جام شہادت نوش کیا۔ لیفٹیننٹ فیض سلطان شہید نے جان کا نذرانہ دے کر دہشت گردوں کے خلاف ایک اہم حملے کو کامیاب بنایا اور قائدانہ صلاحیت اور دلیری کی قابل فخر مثال پیش کی۔ پوری قوم کو لیفٹیننٹ فیض سلطان شہید اور ان کے خاندان پر فخر ہے۔ ایک دن یہ ہوا کہ مجھے بیٹے نے فون کیا کہ ابو یہ ایک پروگرام دن کو چل رہا ہے نیوز 1 پہ، رات کو 2 بجے دوبارہ آ رہا ہے تو آپ کیبل پہ نیوز 1 دیکھیں۔ تو جب وہ میں نے 2 بجے آن کیا تو زید حمد صاحب بات کر رہے تھے۔ یہ باتیں تھیں میرے خیال سے جنہوں نے بہت ان کو انسپائر بھی کیا اور پھر وہ اس آپریشن کا تو زید حمد صاحب نے ایک حدیث پاک کوڈ کی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی، تو اس کے حوالے سے جب اس نے کہا تو فیض کو اس وقت یقین ہو گیا کہ طالبان کے ساتھ جنگ جو ہے یہ واقعہ یہ صحیح جہاد ہے، اور اسی لیے اس نے مجھے کہا تھا۔ جب میں نے وہ پروگرام سنا تو میں بھی بہت ہی وہ جذبات میں ہوا۔ تو اس کے بعد جب میری بات ہوئی بیٹے سے، اس نے کہا کہ ابو سنا ہے آپ نے؟ میں نے کہا سنا ہے۔ کہتے ہیں ابو دعا کرو نا اللہ کرے مجھے یہ شہادت مل جائے۔ تو میں نے کہا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں زید حامد صاحب کا بھی، بالکل جی بالکل، ان کی یہ باتیں جو ہیں جو وہ دل سے اور جذبے سے کوشش یہی کرتے ہیں کہ آج ان کی وجہ سے میں کہنا چاہوں گی، آج ان کی وجہ سے پاکستان سے جو عشق ہے ہماری جگہوں میں دوڑ ہے، اور ہمارے نبی کریم سے جو عشق ہے، اور بس وہی بات ہے کہ ہم آپ کا شکریہ ادا کریں گے۔ کچھ فوجی میں ایک بات کروں گا، کچھ ہمارے بیچ میں کچھ فوج کو اس سے پہلے زید حمد صاحب کے یہ پروگرام کرنے سے پہلے کچھ کو شک تھا، اور میں فوج میں رہ کے میں فوجی ہوں کہ جی وہ مسلمان ہیں، مسلمان کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں کیا ہے۔ زید حمد صاحب ایک ایسی شخصیت ہے جنہوں نے یہ کلیئر کر دیا کہ وہ مسلمان نہیں ہے، وہ ایک شیطان ہے جو مسلمان کی بیس میں ہمارے سامنے ہے، اور ان کے ساتھ جہاد فرض ہے۔ ایک شہید ہیں ہمارے انہی آپریشنز کا لیفٹیننٹ فیض سلطان، کلر کہار سے اس کو تعلق ہے۔ لیفٹیننٹ 20-21 سال کا خوبصورت نوجوان جو شہید ہوتا ہے ان آپریشنز میں، اس کی ڈائری اس نے لکھی ہے، ڈائری مینٹین کی ہے، اور اس کو پڑھ کر انسان رو پڑتا ہے۔ اس شہید کا ایک چھوٹے سا اس نے اپنے تاثرات، اپنے جذبات جو بیان کیے تھے، تھوڑی سی پوئٹری کچھ پروز میں، لیکن اس کو کچھ واقعات بھی اس نے لکھے جو ہم سنائیں گے ابھی آپ کو، لیکن پہلے یہ سناتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اب یہ بات میری ذات سے بہت بالاتر ہو چکی ہے۔ ملٹری آپریشنز کی بات کر رہا ہے کہ اس میں خطرات، پاکستان کے دفاع کی جو بات ہے، اپنے فیئر، پرسنل لائکس ڈس لائکس، سیلفش انٹرسٹ، اب ساری باتیں ختم ہو چکی ہیں۔ اب یہ بات میری ذات سے بہت بلند ہو چکی ہے، اس کے لیے میں کیا کروں؟ یہ بات بھی میری سمجھ بوجھ سے بلند ہے، میں کس طرح اپنے پاکستان کا دفاع کروں؟ میری ذات تک جو خوف تھا
وہ تو ختم ہو چکا ہے. یعنی پہلے یہ خوف کہ میری جان چلی جائے گی, میں مر جاؤں گا, وہ تو الحمدللہ ختم ہو چکا. لیکن جو بوجھ میرے کندھوں پر اب آ پڑا ہے, میں اس بوجھ کو اب کیسے اٹھاؤں گا. یاد رکھیے یہ لیفٹیننٹ فیض سلطان ہے, 20-21 سال عمر نہیں اس بچے کی, اور پوری امت کا بوجھ اپنے کاندھوں پہ. اس کو احساس ہو چلا ہے کہ یہ کتنی بڑی جنگ لڑ رہا ہے اس وقت, کہ اس کی یہاں پر اس کی قربانی جو ہے امت کا کتنا بڑا دفاع کر رہی ہے. کہتا ہے کہ میرا عزم تو جوان ہے اور اتنا بھاری بوجھ بھی میرے اوپر پڑ گیا. یا رب میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتا, صرف مجھے مضبوط اعصاب دے, خوف سے مجھے نجات دے, اس خوف سے مجھے نجات دے کہ میں اتنا بھاری بوجھ کس طرح اٹھاؤں گا. 21 سال کا بیٹا اس قوم کا ہے سلطان. جو کانوائز موو کرتے ہیں وزیرستان میں اور ان تمام علاقوں میں, اس میں جو سب سے اگلی گاڑی ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ ولنریبل ہوتی ہے. کہ آئی ڈی پھٹنی ہوتی ہے اگر تو اس گاڑی نے پھٹنا ہوتا ہے, اس کے افسرز اور جوانوں نے شہید ہونا ہوتا ہے, ایمبوش ہوتا ہے تو پہلا فائر ان پر آتا ہے. تو اس گاڑی کو پیار سے فوجی اصطلاح میں, فوجی ہیومر بھی بڑا سٹل بھی ہوتا ہے اور بڑا روتلس بھی ہوتا ہے. اس کانوائے میں جو سب سے اگلی گاڑی ہوتی ہے, ہمارے جوانوں نے اس کا نام صدقہ گاڑی رکھا ہوا ہے. وہ پورے کانوائے کا صدقہ نکالتے ہیں. اس کی شہادت کے نتیجے میں کانوائے کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ری گروپ کر لیں, کاؤنٹر اٹیک کر سکیں, ہوشیار ہو جائیں. تو فیض سلطان اپنی ڈائری میں پورے دن کے حساب سے لکھتا ہے کہ آج ہم اس آپریشن پہ جائیں گے, آج اس آپریشن پہ جائیں گے, آج ہم نے یہاں پہ کاروائی کیا, ہم اتنے دہشت گرد مارے, آج ہم نے اتنا ذخیرہ اسلحے کا قبضہ کیا. اور کل وہ ایک آپریشن کا ذکر کرتا ہے کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ صدقہ گاڑی میں آگے جانا ہے, اور میں نے اپنے جوانوں کو بتا دیا اور ہم صدقہ گاڑی میں بیٹھ کر آگے نکلیں گے. اور اس کے بعد ڈائری کی انٹری ختم ہو جاتی ہے. فیض سلطان صدقے میں چلا گیا, اس نے اس امت کا صدقہ دیا, اس نے اس پاکستان کا صدقہ دیا. خوش نصیب ہیں وہ مائیں جو ایسے بیٹے پیدا کرتی ہیں, خوش نصیب ہیں وہ باپ جنہوں نے اپنے ہاتھوں ان بچوں کو کھلایا ہوا ہے. اور آج ہم پھر عہد کرتے ہیں اس بات کا کہ اپنے ان بچوں کی قربانیوں کو ضائع نہیں جانے دیں گے انشاءاللہ. پوری قوم اکٹھی ہے, وی آر یونائٹڈ. ہم دشمنوں کو صاف پیغام دینا چاہتے ہیں, ہم اس کو صاف صاف یہاں سے جواب دینا چاہتے ہیں کہ جب تک یہ قوم فیض سلطان, صفی اللہ, بلوچ اور جہانگیر مری جیسے بیٹے پیدا کر رہی ہے اور اس طرح کے سینکڑوں شہداء دے رہی ہے, جرات نہ کرنا پاکستان کی طرف دیکھنے کی. اب اس دن کو پچھتاؤ گے, اس دن کو رو گے جس دن تم پیدا ہوئے تھے. کہ یہ پاکستانی قوم اپنی عزت کی حفاظت کرنا بھی جانتی ہے. آج بھی اس میں طارق, خالد, قاسم اور ٹیپو جیسے بیٹے پیدا ہو رہے ہیں, اور یہ ماضی کی بات نہیں ہے, یہ اللہ کا فضل ہے کہ آج روز ہم ایسے شہید دے رہے ہیں, روز ایسے بیٹے سرحد پہ جا کے آپ کی عزت اور آبرو کی حفاظت کر رہے ہیں, صدقہ گاڑیوں میں بیٹھ کے امت کا صدقہ نکال رہے ہیں. اللہ مبارک کرے وہ قوم کہ جو ایسے شہید پیدا کر رہی ہے, اللہ مبارک کرے وہ قوم ماشاءاللہ جس میں ایسے بیٹے پیدا ہوتے ہیں.